بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح فرضی نماز انسان پڑھتا ہے اسی طرح نفلی عبادات کی بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نفلی عبادات نوافل یہ بھی ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعات پڑھتا ہے نفلی نماز، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب بنا دیتے ہیں۔ 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، 2 سنتیں مغرب کی نماز کے بعد، 2 عشاء کی نماز کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعات جو انسان روزانہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس انسان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، ان فرائض کے اندر کسی جگہ پر کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نوافل کو دیکھا جائے گا، سنتوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر سنتیں اور نوافل ہوئے تو اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نمازوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ، جس انسان کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو اور وہ انسان روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے، جو انسان روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس انسان کے جسم پر بھی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جاتی، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی فرائض کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت کوشش کیا کریں کہ ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا 27 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ثواب کے اندر۔ اور اگر انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ کوشش کر کے نماز کو ادا کیا کریں اور سنتوں کا بھی اہتمام کیا کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اذہب الباس رب الناس
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اے میرے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں سے ہم کو نجات عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما. اے میرے اللہ ہم گناہگار تیرے بندے ہیں. میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے میرے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اے میرے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. میرے سمیت جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اے میرے اللہ اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما. دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے مال کے اندر رزق کی فراوانیاں عطا فرما. رزق کی فراوانیاں عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. شیاطین کے شر سے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.